نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں نون کتنی کے بارے میں. ہمارا 3rd لیول اس کا الحمدللہ سیکنڈ لاسٹ ہمارا آج کا لیسن ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بڑا آسان بنایا. جب ہم نے نون کتنی کے بارے میں پڑھا تو ہم نے سب سے پہلے جو 2nd لیول میں دیکھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ نون کتنی کے بارے میں 3 چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا تھا. سب سے پہلے تنوین، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، فتحتان کسرتان ضمتان، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ حمزۃ الوصل ہونا چاہیے، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہونا چاہیے. حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف جزم کی صورت میں ہو، سکون کے ساتھ ہو. جزم کہیں یا ساکن کہیں ایک ہی الفاظ ہیں انشاءاللہ. سکون کی ہم نے 4 علامات دیکھی تھیں انشاءاللہ باذن اللہ. جس کو بھول گیا ہے تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لیجئے گا. نون ساکن اور تنوین کے احکامات کو چیک کر لیں، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ باذن اللہ. آج ہم کر رہے ہیں کہ نون قطنی کا دوسرا قاعدہ کیا تھا. الحمدللہ آج یہ بھی بہت آسان ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قطنی قطن سے نکلا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کھیتوں میں خواتین کام کر رہی ہیں، خاص طور پر کپاس کا جب ایک سیزن ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کاٹن کپاس چن رہی ہوتی ہیں. تو وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے؟ وہ اپنے بیج کے ساتھ. اسی ہی میں سے جب وہ بیج کھلتا ہے تو اس میں سے روئی نکلتی ہے. تو وہ روئی، اس بیج میں سے وہ روئی نکلی، وہ اس کا حصہ ہے. پھر آگے سے وہ کیا بنتی ہے؟ کاٹن بنتی ہے، مختلف چیزوں میں یوٹیلائز ہوتی ہے، مختلف چیزوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اصل میں وہ اس بیج کے اندر سے نکلا ہے، اس کے اندر سے. تو اسی طرح آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نون قطنی کیسے نکلا، کہاں سے نکلا. جو پہلا ہمارا طریقہ تھا جو ہم نے دیکھ لیا، کہ ہم نے دیکھا تھا سمپل طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہر چیز کو بالکل سادہ طریقے سے لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے. قرآن بہت آسان ہے اللہ کے حکم سے. ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین ہوگی، تنوین کے بعد آنے والا جو حرف ہے حمزۃ الوصل تھا. حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا جو کلمہ ہے، جو حرف ہے، وہ کیا ہے؟ ساکن تھا. آج ہم دیکھیں گے یہ تینوں ہی چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں ہیں. اور پھر اس میں سے کیا نکل رہا ہے. اس میں بھی ادائیگی کے لحاظ سے جب ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں تنوین کو، تنوین میں بھی نون ساکن ہے. جیسے با کے اوپر 2 زبر ہے، بن، 2 زیر ہے، بن، 2 پیش ہے، بن. اب اس میں اصل میں آخر میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نون ساکن. اگر ہم اس کو اس طرح لکھیں، ہمیں ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے فتحتان کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین ہے، بن. اگر ہم اس کو کھول کر لکھیں، با کے اوپر زبر اور نون کو کر دیں ہم ساکن، بن. اب وہ تنوین تھا، اب یہ ہم نے اس کو کھول کر لکھا. تو جب ہم نے اس کو لکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اصل میں تنوین میں نون ساکن، آخر میں نون ساکن آتا ہے تنوین میں. ٹھیک ہے، وصل کی حالت میں نون ساکن پڑھی جاتی ہے. وصل کی صورت میں جب ہم کسی جگہ پر وقف کر رہے ہوتے ہیں، فتحتان کی تنوین کے علاوہ، 2 زبر کی تنوین کے علاوہ 2 زیر کی تنوین ہے یا 2 پیش کی تنوین ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہم نے وقف میں بھی دیکھے، الحمدللہ ہم بہت ڈیٹیل سے دیکھا تھا، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جیسی طرح اب ہم نے شروع سے بات کی ہے قطن کیا تھا، قطنی کیا تھا. قطن تو وہ اس کا حصہ تھا، اس بیج سے وہ روئی نکلی،
وہ اس بیج میں سے وہ روئی نکلی. اسی طرح تنوین میں سے یہ نون ساکن نکلتا ہے، چاہے 2 زبر کی ہے، 2 زیر کی ہے، 2 پیش کی. اس میں سے ہمارے سامنے یہ دیکھیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے خیرن، خیرن، خیرن. اب اس میں کیا ہے؟ خیرن. اس میں آخر میں نون ساکن ہے، چاہے ہم نے اس کو فتح تان کی تنوین میں لکھا. اگر میں اس کو وقف کرتی ہوں خیرا، کیونکہ وقف کی صورت میں ایک حرکت رہ جاتی ہے، فتح تان کی 2 زبر کی تنوین میں، فتح تان کی تنوین میں ایک حرکت رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا تھا. اگر اس کو ہم کھول کے لکھتے ہیں، را کے اوپر زبر اور نون ساکن اس کے سامنے لکھ دیتے ہیں خیرن عملاً، عملاً. اب اگر وہ تنوین میں لکھا ہے یا ہم نے اس کو کھول کے نون کو ظاہر کر دیا ہے تو دونوں طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، دونوں میں فرق نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ. جناح رحیم. اب یہ کیا ہے؟ تنوین، اس کے آخر میں کیا رہا ہے؟ نون ساکن. ٹھیک ہے، تنوین کے بعد اگر کوئی بھی حرف ساکن آ جائے، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد، اب ظاہر بات ہے تنوین کو ہم نے کیا دیکھا؟ تنوین میں نون ساکن ہے. تنوین کے بعد آگے والا حرف حمزۃ الوصل ہونا چاہیے. حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہوگا نون قطنی کے قواعد کے مطابق. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کو کریں گے تو وہاں اجتماع ساکنین ہو رہا ہوتا ہے، 2 ساکنین. ایک تو تنوین کا نون ساکن، اگلا حرف حمزۃ الوصل گر گیا. اگلا جو کلمہ شروع ہو رہا ہے، اب دیکھیں اس کا حرف ساکن ہے. اب یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی تیسرے نہیں چوتھے قاعدے کے مطابق اب یہ نون جو ہے کس کی؟ تنوین کی نون زیر لے لیتی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اذا حرک ساکن، اگر ساکن کو حرکت دیں، اگر ساکن متحرک ہو، متحرک کرنا چاہیں، حرک بالکسرہ، حرک بالکسرہ، ساکن کو اگر حرکت دیتے ہیں تو وہ کسرہ کے ساتھ حرکت کرتی ہے نون قطنی کے قاعدے میں. ٹھیک ہے، نون قطنی کے قاعدے میں اذا حرک ساکن حرک بالکسرہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی، بہت آسان ہے. اور یہ دیکھیں خیرن تنوین تھی، خیرن. اب اگر ہم اس کو کھول کے لکھتے ہیں خیرن، اصل میں اگر وقف کروں تو خیرا پڑھا جائے گا، لیکن ابھی ہم نون قطنی کو سمجھ رہے ہیں اس لیے خیرن پڑھ رہے ہیں. آگے حمزۃ الوصل زبر زیر پیش لے سکتا ہے، الوصیہ، الوصیہ. اب یہ کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ اسٹاپ کیا. کہاں پر؟ ہم نے فتح تان کی تنوین پر وقف کیا، خیرا. اگر ہم اس پر وقف نہیں کرتے خیرن الوصیہ بنے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ دیکھیں کھلا ہوئی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے خیرن، تو اگر وقف کرتے ہیں تو خیرا بنے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر نون قطنی کے حکم میں سیم وہی چیز ہے، تنوین ہے، اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف جزم کی صورت میں ساکن ہے. الحمدللہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اذا حرک ساکن حرک بالکسرہ. ٹھیک ہے، اگر اب 2 ساکنین تو پڑھے نہیں جا سکتے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ گرامر کے لحاظ سے یہ نون تنوین کی نون باہر نکل آتی ہے. تنوین کی ایک حرکت پڑھی جائے گی، چاہے وہ زبر ہے، چاہے زیر ہے، جو پیش ہے، ایک حرکت پڑھی جائے گی. اس تنوین کا جو نون ساکن تھا وہ باہر نکل آیا. اب وہ تھا تو ساکن، اذا حرک ساکن، جب ساکن کو حرکت دیں گے، حرک بالکسرہ، تو اب وہ خود بخود زیر لے لیتی ہے، کیونکہ یہ پوری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ گرامر کے بھی لحاظ سے. ابھی سمپل چیزیں پہلے بھی ہم نے کہا تھا نا، ابھی تھوڑا تھوڑا سمپل لیتی جائیں، سب چیز کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے. دیکھیں الحمدللہ ہم دوسرے پر پہنچ گئے. اب اس تنوین کی جو نون تھی، اس کی تنوین کی ایک حرکت پڑھی جاتی ہے ہر جگہ پر. اب اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں خیرن الوصیہ، خیرن الوصیہ، تو ایک حرکت اس کی پڑھی گئی ہے اور نون باہر نکل آیا، اس نے زیر لے لی ہے. اس کو نون قطنی کہتے ہیں. کس کا حصہ تھا؟
اسی ہی کا، اس کاٹن کا، اس کا جو روئی بنی ہوئی ہے، اس بیج کا حصہ تھا، اس میں سے باہر نکلی ہے. اسی طرح یہ تنوین کا حصہ تھا، اسی میں سے ہی باہر نکلی ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھ آ گئی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. نِلْمَسَاق. اب اس نے زیر لی. اب یہ زیر کس کے ساتھ؟ ساکن کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، ورنہ دو ساکنین پڑھے ہی نہیں جا سکتے تھے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سورۃ النور کی آیت نور، آیت نمبر 35 دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اب یہاں پر ہم نے کر لیا وقف. عثمانی مصحف میں ہمیں کہیں بھی نون قطنی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے ہم نے پڑھا تھا تنوین. تنوین کے بعد آنے والا حرف حمزۃ الوصل ہوگا. حمزۃ الوصل کے بعد آنے والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے. اب یہ دیکھیں وہ حرف ساکن ہے. اب ہم نے یہاں پر اسٹاپ کر لیا. سورۃ النور آیت نور 35 نمبر کی. فیہا مصباح. اب جو دو پیش کی تنوین ہوتی ہے یا دو زیر کی تنوین وقف کی صورت میں ختم ہو جاتی ہے. صرف دو زبر کی جو تنوین ہے وہ ایک حرکت رہ جاتی ہے، جیسے خیر ہم نے وقف کیا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اگر ہم پڑھتے ہیں، وقف تو کر لیا تھا سورۃ النور کی آیت مصباح پر. المصباح حمزۃ الوصل نے زبر لے لی. اب اگر ہم اس کو وصل کرتے ہیں، مصباح نل مصباح، تنوین کا نون نکل کر باہر آیا، اس نے زیر لی، اس زیر نے لام ساکن کو پکڑا. نل مصباح. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. المصباح فی زجاجہ. اب پھر سیم وہی زجاجہ. اب یہاں پر پھر وہی اصول آ گیا، تنوین آ گئی، آگے حمزۃ الوصل آیا. اگر ہم نے اسٹاپ کر دیا تو جو گول تائے مربوطہ کہیں، تائے مدورہ کہیں، اب یہ دو زبر ہوں، دو زیر ہو، دو پیش ہو، یہ ختم کر دیتی ہے. یہاں ہائے ساکنہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو وصل کرتے ہیں، زجاجتی نز زجاجہ، ایک حرکت پڑھی جا رہی ہے. زجاجہ تی نز زجاجہ. سلو اس لیے پڑھ رہی ہیں تاکہ سمجھ آ سکے. ٹھیک ہے. زجاجتی نز زجاجہ. حمزۃ الوصل ڈراپ ہو گئی، وہ اب نہیں پڑھی جائے گی. اور جو تنوین کی جو نون ہے وہ باہر نکل کر آیا، اس نے زیر لے لی، اور یہ زیر ہم نے لام ساکن کے ساتھ پڑھ لیا. نز زجاجہ. الحمدللہ ہمیں سمجھ آ گئی. کچھ رہا مشکل؟ الحمدللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اب کسی نے سوال کیا تھا تو اس کی بھی بتاتے جائیں کہ ایک سسٹر سی وہ کنفیوز ہو رہی تھی کہ یہاں پر اس آیت میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ تو آپ ہمیں سامنے نظر بھی آ رہے ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو تشدید ہے. مشدد میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ دو حرف ایک جیسے ہوں گے. مشدد میں دو حرف ایک جیسے، پہلا ساکن. تنوین میں آخر ساکن، آخر والا نون ساکن تھا. تنوین میں ہر صورت میں نون ساکن ہوگا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. تنوین میں آخری جو حرف ہے وہ نون ساکن ہے. مشدد میں سیم ورڈز، ایک جیسے حروف مشترک ہوں گے، ایک جیسے. اگر لام ہے تو پہلا لام ساکن، دوسرا لام متحرک. تو اس میں کیا ہوا؟ اصول تو وہی آ گیا. فخور. اب فخورا اگر میں وقف کرتے ہیں، فخورا، فتحتان کی تنوین وقف میں ایک حرکت رہے گی. اگر اس کو کرتے ہیں فخورن الذین، وہ تنوین کا نون نکل کے باہر آیا، اس نے زیر لی اور اس نے ساکن کو پکڑا، پھر متحرک پڑھا گیا. تشدید میں دو حروف، پہلا ساکن دوسرا متحرک. ہو گئی نا وہی بات؟ کتنا آسان ہو گیا ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی توجہ دینی ہے، اس پر فوکس کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے توجہ سے ہم نے سننا ہے بس.
اور یہ بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جوڑے رکھے، ہدایت دے، ہدایت پر رہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کرنا کیا ہے؟ خیر دینی ہے، خیر لینی ہے، خیر پھیلانی ہے، حکمت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت اور رشد مانگا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔